الدرس الرابع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العنوان الرابع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب. ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے کیوں نوازا ہے. اس کی دو وجہ بیان فرمائی کہ تم خیر امت ہو اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے. نیز یہ پتہ چلا کہ امت محمدیہ اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک یہ دونوں کام انجام دے گی، یعنی بھلائی کا حکم کرے گی اور برائیوں سے روکے گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں. چند آیتیں مزید ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. ایک تو یہ کہ امت محمدیہ کے اندر ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو برابر لوگوں کو خیر کی دعوت دے، انہیں بھلائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے. اس کے بعد ان کے ثواب اور ان کے اجر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سورہ توبہ کی روایت ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں اور یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے صفات بیان کی گئی ہے. ان کی صفت یہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یعنی جب کسی کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے غلط روش اختیار کر رہا ہے، غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ رہا ہے، تو اسے گائیڈ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ صحیح طریقہ یہ ہے اور اس طریقے کو اپناؤ، اور فلاں طریقہ غلط ہے، یہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اس سے رکو. دیکھیے، بنی اسرائیل کو ملعون قرار دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رک گئے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. کہ بنی اسرائیل کو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کے زبانی ملعون قرار دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حق بات تمہارے رب کی طرف سے دی جا رہی اسے کہہ دو. جو شخص اس پر جسے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے اس کا انکار کرے. گویا اس میں زجر اور توبیخ کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے غافل ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو شخص تم میں سے خلاف شرع منکر بات دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات، کہ اے لوگو راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے کہ ہم راستے میں نہ بیٹھیں، یعنی راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کو اس کا حق دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غض البصر، نگاہیں پست رکھنا، وکف الاذی، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور امر بالمعروف کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، پھر تم اسے پکارو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ یہ ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شخص خود اس پر عمل کرے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں لوگوں کو حکم دے رہا ہے اس پر وہ عمل کرے، اور جن چیزوں سے روک رہا ہے اس سے رکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ چند باتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔